یزید نے فوج بھیجی کہ مدینہ کو جا کر کنٹرول کرو. اس فوج نے آ کر 3 دن تک مدینہ میں ظلم ڈھایا. اس فوج کو یہ کہا گیا تھا کہ مدینہ کا مال غنیمت سارا آپ کا ہے اور ہر چیز آپ کی ہے، حتیٰ یہ عورتیں بھی ان کی آپ کی ہیں. اور ایسا ہی ہوا. 3 دن تک مدینہ یزید کی فوج کے اختیار میں تھا. اب مدینہ میں غیر مسلم نہیں رہتے تھے. مدینہ میں صحابہ کی اولاد، تابعین، فقہاء، علماء، متدینین، اہل عبادت رہتے تھے. مدینہ کو سرکوب کیا انہوں نے. اور اسی سرکوبی میں جب یہ مدینہ سرکوب ہو رہا تھا، توجہ فرمائیں، امام سید ساجدین مدینہ میں تھے. مدینہ میں تھے. اس وفد نے آ کر امام سے بھی ملاقات کی اور کہنے لگے کہ ہم دیکھ کر آئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یزید بہت فاسق ہے، یہ بہت فاجر ہے. امام نے فرمایا تو میرے بابا کیا کہہ رہے تھے تمہیں؟ میرے بابا نے کیا کہا تھا تمہیں؟ یہی تو کہا تھا. حسین ابن علی نے کیا بتایا تھا تمہیں؟ یہی بتایا تھا کہ لوگوں اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، ڈرو اس دن سے کہ یزید حاکم ہے. اس دن تمہیں احساس نہیں ہوا. اور آج بھی تم جب یہ مخالفت کی، امام سید ساجدین کو کہہ رہے کہ ہماری حمایت کریں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آتے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. کہہ رہے کہ ہم نے بیعت کی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر، آپ بھی بیعت کریں عبداللہ ابن زبیر کے نمائندے کے ہاتھ پر جو مدینہ میں ہے. امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بیعت کریں اور مل کر قیام کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے قیام کرو آپ. امام اس قیام میں شامل نہیں ہوئے. مدینہ میں تھے لیکن قیام کا حصہ نہیں بنے. یہ مخالف تحریکیں بہت ساری تھی. ان مخالف تحریکوں میں سے ایک مخالف تحریک بنو امیہ کے خلاف امام چہارم کے زمانے میں توابین کی تھی. یہ خالص شیعوں کی تحریک تھی، اس میں کوئی غیر شیعہ نہیں تھا. یہ کون سے شیعہ تھے؟ یہ پشیمان شیعہ، شرمندہ شیعہ، نادم شیعہ، ندامتی گروہ، حزب ندامت تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام کو خط لکھے، سید الشہداء کو کوفہ بلایا، اور جب کوفہ امام روانہ ہوئے تو انہوں نے بے وفائی کی اور اپنا عہد توڑ دیا. اور یہ وہ گروہ تھا کہ جو خاموش رہا. عبید اللہ کا بھی ساتھ نہیں دیا اور امام حسین کا ساتھ بھی نہیں دیا. امام حسین کو قتل کرنے والے لشکر میں بھی نہیں تھے اور امام کی نصرت کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے. اب کربلا کے 4 سال بعد عصر امامت امام سید ساجدین میں توبہ کرتے ہیں. 4 سال بعد توبہ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے جرم ہو گیا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اور اس غلطی کی تلافی یہ ہے کہ اب ہم مل کر قیام کریں. اس حزب کا، یہ حزب تھی، باقاعدہ سیاسی پارٹی تھی. یہ سیاسی پارٹی، اس کے سربراہ کا نام تھا سلیمان ابن سرد خزاعی، قبیلہ خزاعہ سے تھا. مسن انسان تھا اور بڑا اس کا اثر تھا، اس کا بہت بڑا اثر تھا. یہ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب عبید اللہ کے خلاف قیام کیا، اس قیام کو ناکام بنانے والا بھی یہی شخص تھا، سلیمان ابن سرد خزاعی. حضرت مسلم نے جب کہا کہ ہانی ابن عروہ کو آزاد کرانے کے لیے قیام کیا اور ہزاروں لوگ حضرت مسلم کے ساتھ تلواریں نکال کر دارالامارہ میں آئے، عبید اللہ ابن زیاد کا محاصرہ کر لیا اور ہانی ابن عروہ کو کہا کہ ہمارے سامنے لاؤ. اس وقت سلیمان شیعوں کے اندر گیا اور کہا کہ مسلم تو معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، اور آپ غیر معصوم امام، غیر امام کے کہنے پر اکٹھے ہو گئے ہو. اگر تم مر گئے تو اس موت کا کون ضامن ہوگا؟ اس نے وہ فتویٰ دے دیا. امام حسین کے نمائندے، امام حسین کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
اس سلیمان نے فتویٰ دے دیا کہ یہ قیام جائز نہیں ہے، اس میں جو مرے گا شہید نہیں ہوگا۔ اپنا قبیلہ لے کر، چند اور قبیلے لے کر یہ واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے جو رہ گئے انہیں عورتیں بہکا کے لے گئی، باقی جو بچ گئے حضرت مسلم کے ساتھ، انہیں ان کی بیویاں، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی رشتہ دار، وہ خواتین آئی ان کو پکڑ کے لے گئی۔ چونکہ عبید اللہ نے ان خواتین کو اکٹھا کر کے دھمکی دی، ایسی دھمکی دی کہ عورتیں ایک نے اپنے مرد کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلی گئی۔ اور یہی وہ داستان ہے جو آپ سنتے ہو کہ مغرب کی نماز کے لیے جب حضرت مسلم آئے تو اس وقت کم از کم 2500 ساتھ رہ گئے تھے، لیکن جب نماز ختم ہوئی تو ایک بھی ساتھ نہیں تھا، وہ سب وہ خواتین لے کے چلی گئی۔ آدھی فوج سلیمان نے کاٹی، یہ فتویٰ دے کر، یہ شبہ ڈال کر کہ یہ تو امام نہیں ہے ہمارے، یہ تو نمائندے ہیں، یہ معصوم نہیں ہے ہمارے، اس وجہ سے ان کی بات حجت نہیں ہے ہمارے لیے۔ امام حسین علیہ السلام آ جائیں، وہ اگر کہتے ہیں قیام کرو تو ہم قیام کریں گے۔ اور اس طرح سے اس نے رول ادا کیا۔ اب اس نے لشکر بنایا، کربلا نہیں گیا، خط لکھنے والوں میں سے تھا، پیش تھا، دوسروں سے لکھواتا تھا، اور حزب بنائی، پارٹی بنائی، تنظیم بنائی، اس کو لیڈ کرتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد 4 سال بعد قیام کے سید الشہداء کے کربلا کے واقعہ کے بعد 4 سال بعد اس نے قیام کیا توابین کا، توبہ کر کے، اور بنو امیہ کے لشکر کے خلاف نکلے، لڑے، اور 4000 لشکر اس کے، یہ 12000 تھے، سلیمان نے 12000 شیعہ اکٹھے کیے، لیکن جب نکلنے لگے تو 6000 مختار نے آ کر عین موقع پر، مجلس برقرار تھی، 12000 میدان جنگ میں تیاریاں، وردیاں پہن کے اور تلواریں لے کے نکلنے والے تھے، عین موقع پر مختار آ گئے وہاں اسی چھونی میں جہاں یہ ٹریننگ لے رہے تھے۔ وہیں پر آ کر مختار نے تقریر کی اور کہا کہ یہ سلیمان یہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ 6000 وہاں سے مختار کے کہنے پر الگ ہو گئے، 4000 سلیمان کے ساتھ گئے، اور وہ 4000 لڑے اور سارے کے سارے وہاں مارے گئے۔ یہ لشکر ندامت تھا، توابین کا لشکر۔ یہ ایک تحریک تھی جو بنو امیہ کے خلاف اٹھی امام چہرم کی موجودگی میں، اور امام چہرم کا اس تحریک سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ اس تحریک کا امام سے کوئی رابطہ تھا۔ پھر اس کے بعد قیام مختار ہوا۔ قیام مختار میں مختار نے باقاعدہ امام سے، توجہ فرمائیں، مختار نے باقاعدہ امام سے لکھ کر نصرت چاہی، حمایت چاہی کہ میری حمایت کریں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں، میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، کہا کہ آپ میری حمایت کریں۔ امام نے نہیں کی حمایت۔ امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے، اور محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت، اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہیں، وہ نہیں ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا پراپوگنڈا تھا کوفیوں کا کہ وہ ڈر گئے ہیں، وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، وہ تو اب بات ہی نہیں کرتے بنو امیہ کے خلاف، وہ تو اس طرح کی بہت ناروا تہمتیں لگائیں، انہوں نے بہت ناروا تہمتیں لگائیں۔ یہ عصر امام سید ساجدین عزیز من۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور مختلف شہروں کے اندر تحریکیں اٹھیں، مخالفین بنو امیہ کے جو اہل بیت کے بھی مخالف تھے، لیکن جنگ نہیں کی، ظلم نہیں کیا، جیسے عبداللہ ابن زبیر۔ شیعہ ہیں کوفہ کے، جیسے توابین ہیں، انہوں نے بھی قیام کیا، لیکن امام سید ساجدین سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، نہ رابطہ کیا، نہ پوچھنے کی، کیونکہ سلیمان خود فقیہ تھا، وہ فقیہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ لیڈ کر رہا تھا وہ حزب اس طرح سے۔ عزیزان توجہ فرمائیں، اس سارے عہد کے اندر، اس سارے ماجرا کے اندر میں اور کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، مزید وضاحت، کہ آپ کو اس فضا اور اس زمانے کا ذرا صحیح اندازہ ہو جائے، اور پھر امام کی حکمت عملی کی طرف آتے ہیں۔ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، وہ کہیں اور وضاحت کر دوں گا۔ امام نے
ان تحریکوں کا ساتھ نہیں دیا، ان کسی قیام میں شامل نہیں ہوئے، کسی کو قبول نہیں کیا، کسی کی حمایت نہیں کی۔ بعض لکھتے ہیں وہ خود سے اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہیں، تاریخ میں کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہیں چند جملوں سے۔ مثلا جب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھیجا سید ساجدین علیہ السلام کے پاس، اس وقت سید ساجدین علیہ السلام نے مختار کے لیے دعا کی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ دعا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اور اس طرح کے چند واقعات ہیں، جملے ہیں، وہ حقیقت ہیں، وہ تاریخ میں موجود ہیں، لیکن عملی طور پر نہ یہ تحریکیں امامت سے مربوط ہیں اور نہ امام ان تحریکوں سے کوئی ارتباط ہے۔ اگر چاہتے بھی ہیں تو نصرت اور حمایت چاہتے ہیں، امامت کو اپنا محور نہیں بناتے، امامت کے گرد نہیں آتے، امامت کو اپنا منشور نہیں سمجھتے، امام کو اپنا رہبر و قائد نہیں مانتے، امام سے استفادہ کرتے ہیں۔ کربلا کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور حکومت جس مشکل میں گرفتار ہوئی، اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن امامت کے گرد نہیں آ رہے کہ امامت کے محور میں آ کر ہم کوئی کام کریں، امام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ایسے میں امام علیہ السلام نے دو کام، بہت سارے کام کیے، دو کام جو مشہور ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ایک دعا اور ایک بکا۔ حجاز، مکہ و مدینہ مکتب خلافت کے پیروکاروں کا محور اور مرکز تھا، یہاں اکثریت ان کی تھی، اور کوفہ میں ایک مضبوط جماعت شیعہ امامت کے ماننے والے تھے۔ اب امام اللہ کے دین کا محافظ، اللہ کی الوہیت کو قائم کرنے والا، جس کو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، وہ موجود ہیں، اور اس قیام کے بعد موجود ہیں جو احیاء امامت کے لیے ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کوفیوں کو کیا بتایا، ان حجازیوں کو کیا بتایا؟ یہی تو بتایا کہ یہ جس کو تم نے پیشوا مان لیا، یہ فاسق ہے، یہ فاسد ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ قاتل ہے، یہ حق حکومت نہیں رکھتا۔ اور فرمایا میں ہوں فرزند نبوت، میں ہوں، اللہ کی طرف سے حق امامت مجھے دیا گیا ہے، میں ہوں وہ جس کا حقدار ہوں۔ اس قیام کے بعد 35 سال تک آپ مجھے بتائیں حجاز سے کتنے ساتھی امام سید ساجدین کے پاس آئے اور کوفہ سے کتنے ساتھی آئے؟ حجاز میں مکتب خلافت کے قائلین نے عبداللہ ابن زبیر کی خلافت مان لی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ 61 ہجری سے لے کر 73 ہجری تک عبداللہ ابن زبیر کی خلافت مکہ اور مدینہ میں قائم رہی، 73 ہجری تک۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں کی ہوگی۔ اور کوفہ، جب امام مدینے میں خود موجود ہیں امام سید ساجدین، اور کوفہ میں شیعہ ہیں، آیا وہ تو خلافت کے قائل ہیں، انہوں نے اپنے مکتب کے مطابق عبداللہ ابن زبیر کو حاکم بنا لیا اور بیعت کر لی، یزید کی بیعت کا انکار کر کے بغاوت کر دی یزید کے خلاف اہل حجاز نے۔ کربلا کے بعد سید الشہداء کے ساتھ نہیں آئے، بعد میں عبداللہ ابن زبیر ان کے قیام کا ساتھ دیا، ان کے انقلاب کا ساتھ دیا اور یزید کے خلاف قیام کیا اور ان کی حکومت کو مان لیا، اور مکہ مدینہ انہی کے ساتھ رہا۔ بعض دوسرے آہستہ آہستہ شہر بھی شامل ہوئے۔ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ اگر آئیں تو ہم آپ کو امام بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن کہہ کر بے وفا ہو گئے۔ اب کربلا کے بعد چند سال تک خاموش رہے، 4 سال تک خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ 4 سال بعد ندامت ہوئی، توابین بنے، توبہ کی، توبہ کر کے قیام کیا ندامت پر کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اگر ایک امام کے ساتھ بے وفائی کی، اس بے وفائی پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی،
توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، اور اس استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ اس استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت کے امام سے پشت کر دی تو آج وقت کے امام کی طرف رخ کر لو، آج کے امام کی طرف رخ کر لو. آؤ جناب سید ساجدین کے سامنے آ کر بیعت کرو، امام کے قدموں میں آ کر رو اور امام سے چاہو کہ جس طرح قوم موسیٰ بارہا نافرمانی کرتی تھی. نافرمانی کر کے کیا کرتے تھے؟ توجہ فرمائیں. نافرمانی کر کے فرعون کے پاس نہیں جاتے تھے. جب نافرمانی کرتے، عذاب کے آثار ظاہر ہوتے، تو پھر موسیٰ کے قدموں میں آپ ایک جھک جاتے، پھر آ کر موسیٰ سے کہتے کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو ہمیں معاف کر دے. اور اسی وجہ سے قرآن پڑھ کے دیکھو، 20 دفعہ موسیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، گوسالہ پوجا، سب کچھ کیا، پھر خدا نے معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ کہ گستاخی کر کے طاغوت کے پاس نہیں جاتے تھے، گستاخی کر کے موسیٰ کے قدموں میں آ کے جھک جاتے تھے. خدا معاف کر دیتا ہے. اگر کربلا نہیں گئے جرم ہو گیا، اگر حسین کا ساتھ نہیں دیا، اگر آل علی کا ساتھ نہیں دیا، آل زہرا کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت نہیں دیا، تو آج اٹھ کے مدینہ آ جاؤ، آج سید ساجدین کے قدموں میں آ جاؤ اور آج معافی مانگ لو کہ اس وقت ہم سے غلطی ہو گئی. عصر کے وقت کے امام آپ ہیں، وقت کے امام آپ ہیں. عزیزان، امامت وہ چیز جو ہم نے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہے وہ نہیں ہے. اب آپ امامت کی اطاعت کا کربلا میں نمونہ سنیں. لحظہ امامت امام سید ساجدین بہت غمناک ہے، بہت غمگین ہے. کس لحظے میں امامت امام حسین سے امام سید ساجدین کو ملی؟ عصر عاشور، جب شمر لعین نے خنجر سے سر جدا کیا، ادھر ایک امام کی حیات طیبہ کی شہادت ہوئی اور ادھر خیمے میں ایک امام کی امامت کا آغاز ہو گیا. اب اس آغاز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے تمام وصیتیں فرمائیں، جناب زینب علیہ کو تمام ہدایات دے دیں، لیکن ساتھ فرما دیا کہ بی بی میرے بعد حجت وقت سید ساجدین ہیں، ان کے حکم سے سب کچھ ہونا چاہیے. اور آپ توجہ فرمائیں کہ جہاں پر لوگوں کو خدا بھی بھول جاتا ہے، امام تو دور کی بات خدا بھی بھول جاتا ہے، وہاں پر جب خیموں میں آگ لگی، جب شعلے جلا رہے ہیں، جب کربلا میں کوہرام ہے، جب رن لاشوں سے بھرا ہوا ہے میدان، ہر طرف خون ہے، لہو ہے، اور ہر طرف چیخ و پکار ہے، خیمے جل رہے ہیں، اس وقت جناب زینب علیہ جو عمر میں بھی سب سے بڑی ہیں، عہدے میں بھی بڑی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے فرما بھی دیا کہ آپ نے رہنمائی کرنی ہے، اس وقت جا کر امام کو نظر انداز نہیں کیا. کیا خطاب کیا؟ اے امام وقت، اے میرے وقت کے امام، امامت کا فرمان جاری کرو. ہم آپ کی امت ہیں، ہمیں امامت کی رہنمائی کی ضرورت پڑ گئی ہے. ہمارا امام شہید ہو گیا، اب آپ عصر کے وقت کے امام ہو. اے امام وقت بتاؤ، جلتے خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل کے جان بچائیں. تعجب نہیں ہے، کوفہ اتنے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، امام وقت 35 سال امامت کر رہے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی رجوع نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ انہوں نے سیکھ لیا تھا وہ جو رسول اللہ نے روکا تھا، لیس لہو امام، امام کے بغیر کبھی نہ جینا، امامت کے بغیر نہ جینا کبھی بھی. امامت کے بغیر
तजर्बा न करना, प्रैक्टिस न करना, राजी न रहना, इन्होंने कर लिया था। इमाम के बगैर कबायली सरदार की रहनुमाई में इमाम की जगह किसने भरी? हिजाज में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इमाम को छोड़कर अहले मदीना ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की बैयत कर ली, और कूफा में बैठे हुए शिया ने, इमाम ज़ैनुल आबदीन मौजूद हैं, करबला में न जाने के जुर्म का, गुनाह का तौबा कर रहा है, और तौबा करते हुए ज़ैनुल आबदीन की तरफ नहीं आता, सुलेमान इब्ने सुरद के सामने, सुलेमान इब्ने सुरद के सामने तौबा कर रहा, अपनी बनाई हुए लीडर के सामने तौबा कर रहा। आया सुलेमान इब्ने सुरद की क़यादत इमामत से बेनियाज कर देती है तुझे? क्या कूफा से मदीना आने का रास्ता ज्यादा लंबा है? कि कौन सा दीन है जिसकी रसूलुल्लाह ने फरमाया था हरगिज तजर्बा ना करना कि जाहिलियत आ जाएगी। मन मात वलैसा लहू इमाम, इमाम के बगैर, माइनस इमाम, मिनहा इमाम। और यही रवैये इमाम के बगैर, इमाम के होते हुए भी इमाम के बगैर, इमाम के होते हुए भी इमामत के बगैर, और फिर ज़माना गैबत में भी इमाम के बगैर। सिर्फ दिल में एहतराम रख लेना तो इंसान को इमाम का साथी नहीं बनाता, मुहिब बनाता है, शिया नहीं बनाता। मुहिब बना लेता है, शिया नहीं बनाता। शिया कौन है? शिया वो नहीं है जो सिर्फ इमाम के लिए रोता हंसता हो। शिया वो है कि जो अल्लाह के, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम हर ईद के मौके पर फरमाते थे कि जब ईद का दिन आता है मेरा गम ताजा हो जाता है, मेरा गम जिंदा हो जाता है। सहाबियों ने पूछा मौला कौन सा गम जिंदा हो जाता है? फरमाया ईद का दिन अल्लाह ने इमाम मुस्लिमीन के लिए मुकर्रर किया है, और इस दिन जब मैं मसनद पे बैठा हुआ तागूत देखता हूं, मसनद इमामत पे बैठा हुआ तागूत देखता हूं, मेरा गम हरा हो जाता है, ताजा हो जाता है। शिया का गम है अजीजान, असल गम तशय्यो का यही है। मैं कई दफा ये मजालिस में जिक्र किया है, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमदर्द हैं, हम सफर, हम फिक्र, हमरा नहीं है।